برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی مشکلات کم نہ ہوئیں۔ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں منظم پارٹیوں کے بارے میں مزید اہم انکشافات۔ استعفے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ برطانوی اخبار کے مطابق وزیر اعظم نے لاک ڈاؤن کے قوانین کی خلاف ورزی کی۔ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں پسند کا کھانا پینا ساتھ لاتے۔ آئندہ ہفتے انکوائری میں مزید انکشافات سامنے آنے کا امکان ہے۔ لیبر پارٹی کے رہنما کیئر سٹارمر کا کہنا ہے کہ جانسن قیادت کے اہل نہیں رہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی دورہ بیجنگ پر چینی ہم منصب سے ملاقات۔ 25 سالہ اسٹریٹجک تعاون معاہدہ عمل درآمد مرحلے میں داخل۔ معاہدے میں فوجی اور سیکیورٹی تعاون شامل۔ چینی وزیر خارجہ کا کہنا ہے چین ایران پر امریکی پابندیوں کی مخالفت کرتا ہے، جوہری ڈیل کی بحالی کے لیے ایران کی حمایت کرتے ہیں۔ کراچی میں کورونا کی مثبت شرح 35% سے زائد۔ تعلیمی ادارے پھر بھی کھلے رکھنے کا فیصلہ۔ سندھ کورونا ٹاسک فورس نے عوامی مقامات پر ماسک لازم قرار دے دیا۔ سرکاری دفاتر میں ماسک نہ پہننے والے افسر کو جرمانہ ہوگا۔ ماسک نہ پہننے پر پولیس اہلکار کی 1 روز کی تنخواہ جرمانے میں کٹے گی۔ ویکسین نہ لگوانے والوں کا مارکیٹس میں داخلہ بند۔ شادی کی تقریبات میں کھانا باکس میں دینے کی ہدایت۔ کورونا وائرس کا پھیلاؤ تیز۔ وزرائے صحت اور تعلیم کا اجلاس 17 جنوری کو طلب۔ NCOC نے پبلک ٹرانسپورٹ اور فضائی سفر میں کھانا دینے پر پابندی لگا دی۔ صوبوں کو اسپتالوں میں آکسیجن کی سہولت کا فوری سروے کرنے کی ہدایت۔ اسلام آباد میں F9 میں میس ویکسینیشن سینٹر دوبارہ کھول دیا گیا۔ پیٹرول اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں 3 روپے فی لیٹر اضافہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان۔ اطلاق بھی ہو گیا۔ پیٹرول کی قیمت 3 روپے 1 پیسہ بڑھنے سے 147 روپے 83 پیسے ہو گئی۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل 144 روپے 62 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ مٹی کا تیل بھی 3 روپے، لائٹ ڈیزل 3 روپے 33 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ مسترد کر دیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ عوام کا معاشی قتل قرار دے دیا۔ کہتے ہیں بجلی گیس کے بعد پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ عوام کی جیب پر ڈاکہ ہے۔ وزیر اعظم نے ملک IMF کو گروی رکھ دیا۔ فیصلے بیرون ملک میں ہو رہے ہیں۔ عمران خان کی حکومت سے نجات ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں عمران نیازی کے لیے ڈراؤنا خواب بن چکا ہوں۔ تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ مشاورت سے ہوگا۔ منی بجٹ کی صورت میں عمران نیازی نے عوام کے ساتھ ظلم کیا۔ 3.5 سال میں مہنگائی، غربت اور بے روزگاری میں اضافہ ہوا۔ شہباز شریف کی MPA بلال یاسین کی عیادت کے موقع پر میڈیا سے گفتگو۔ منی لانڈرنگ کیس میں ممکنہ گرفتاری کے سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند، موٹر ویز کے کئی سیکشنز بند۔ M2 پنڈی بھٹیاں سے کوٹ مومن، کلر کہاڑ سے سیال موڑ تک بند۔ لاہور سے سیالکوٹ M11 بھی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ موٹر وے M3 فیض پور سے درخانہ تک بند۔ لاہور ایئرپورٹ پر حد نگاہ کم ہونے سے پروازیں متاثر۔ دھند کے سبب ٹرینوں کے اوقات بھی تبدیل۔ سندھ میں اپوزیشن کا بلدیاتی قانون کی واپسی کے لیے 1 ہفتے کا الٹیمیٹم۔ پیپلز پارٹی کے مقابلے میں 27 فروری کو کراچی تک گھوٹ کی مارچ کا اعلان۔ خالد مقبول کا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے گھیراؤ کا اندیا۔ علی زیدی نے کہا کہ سب مل کر سندھ حکومت کا تختہ پلٹ دیں گے۔ حلیم عادل نے کہا کہ چوروں کو بے نقاب کرنے آئے ہیں۔ بلدیاتی قانون کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کا کراچی میں احتجاج۔ MQM کا علامتی دھرنا۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے اپوزیشن کا احتجاج بے وقت کی راگنی قرار دے دیا۔ کہا ملک میں سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی اور بے روزگاری ہے۔ عوام کا جینا محال ہو چکا۔ وفاق کے حکمران عیاشیوں میں مصروف ہیں۔ نااہل حکومت نے ملک کو IMF کے ہاتھوں گروی رکھ دیا ہے۔
پیپلز پارٹی عوام کی سہولت کے لیے قانون سازی کرتی ہے۔ سعید غنی نے کہا کراچی میں تماشا لگانا مہنگائی سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ جماعت اسلامی کا بلدیاتی قانون کے خلاف دھرنا 16ویں روز بھی جاری رہا۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں مذاکرات بھی جاری ہیں، گیند حکومت کے کورٹ میں ہے، مطالبات کی منظوری تک سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا جاری رہے گا۔ اتوار کو شارع فیصل پر تاریخی مارچ کیا جائے گا۔ کراچی کے تمام اضلاع سے ریلیاں نکالی جائیں گی۔ جماعت اسلامی ان لوگوں کی طرح نہیں جو ایک مظاہرے کے بعد گھر چلے جائیں۔ وراٹ کوہلی کا بھارتی ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی سے بھی استعفیٰ۔ کہتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں طویل عرصے تک ٹیم کی قیادت سونپنے پر BCCI کا شکریہ، مزید یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتے۔ بھارت کو جنوبی افریقہ سے ٹیسٹ سیریز میں 2-1 سے شکست ہوئی تھی۔ تھرڈ ڈیزرٹ چیلنج جیپ ریلی میں دوسرے روز بھی مقابلے جاری۔ سندھ کے ثقافتی کھیلوں کے مقابلے بھی دن بھر ہوتے رہے۔ اونٹوں کی دوڑ میں پہلی پوزیشن امین رند نے حاصل کی، میراتھن ریس نرسنگ نے جیت لی۔ گھوڑوں کی دوڑ میں پہلی پوزیشن مست علی کھوسو نے حاصل کی۔ اور سلطنت پر قبضے کی جنگ شروع، ایکشن، تھرل اور سسپینس سے بھرپور ہالی ووڈ فلم دی کنگز ڈاٹر کا فائنل ٹریلر جاری۔ فلم شہنشاہ لوئس کے تخت کے گرد گھومتی ہے، جس کی حقیقی وارث اس کی بیٹی ہوتی ہے، مگر تخت حاصل کرنے کے لیے جنگ کرنا پڑتی ہے۔ فلم 21 جنوری کو دنیا بھر میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 3 روپے 1 پیسے، ہائی سپیڈ ڈیزل 3 روپے، لائٹ ڈیزل 3 روپے 33 پیسے اور مٹی کا تیل 3 روپے مہنگا کر دیا گیا ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق ملک بھر میں ہو گیا۔ مہنگائی اور ٹیکسز کی بھرمار سے پریشان عوام کے لیے ایک اور بری خبر، وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 1 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت 147 روپے 83 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے اضافہ کر کے 144 روپے 62 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ لائٹ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 3 روپے 33 پیسے جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے اضافہ کیا گیا ہے۔ لائٹ سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 114 روپے 54 پیسے اور مٹی کے تیل کی قیمت 116 روپے 48 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ اکرام ہوتی 92 نیوز اسلام آباد۔ دوسری جانب شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا ہے۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی بڑھے گی، پہلے سے مہنگی اشیاء مزید مہنگی ہو جائیں گی۔ مہنگائی تو کافی بڑھتی ہے، ابھی پہلے تو کم تھوڑی تھی، پہلے بھی بڑھ رہی تھی، ابھی اور بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ ہے کہ غریب عوام جو ہے نا اس کے لیے بہت مسئلہ ہے۔ اس میں پیٹرول کم کرنے کی بجائے وہ زیادہ کر رہے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے یہ گاڑیاں بیچ کے کوئی کھوتے چھوتے لے لینے چاہیے۔ بہت مہنگا کر دیا پیٹرول، پہلے ہی مہنگا تھا، غریب بندوں کے لیے تو بہت مشکل ہے۔ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ٹائم آ گیا ہے، پیٹرول کا بڑھنا از سم تھنگ جو کہ عام آدمی کے لیے بہت ہی ڈیفیکلٹ ہو گیا۔ نیو ایئر کے اوپر سرپرائز دیا، لوگ خوشیاں منا رہے تھے، خاموشی سے بڑھا دیا۔ ڈرامے بازیاں بند ہونی چاہیے، پلیز خیال کریں، ٹھیک ہے؟ عوام مر رہی ہے۔ وزیر اعظم کو تو یہی کہیں گے کہ جیسے آپ نے کہا گھبرانا نہیں ہے، تو ٹائم ایسے آ گئے کہ اب تو دل تو تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو رہا ہے۔ جب کنٹینر پہ تھا اس سے غربت یاد تھی، چیئر پہ آ گئے، اس سے غربت بھول گئی ہے۔ یہ 3 روپے اور بڑھ رہے ہیں، غریب آدمی کہاں جائے گا؟ ابھی آلریڈی ایسی 145 روپے اور کچھ پیسے چل رہا ہے، اگر یہ بڑھتا جائے گا تو عوام کہاں جائے گی؟ آئے روز مہنگائی، کبھی تیل، کبھی بجلی، کبھی گیس، ایک چیز تو نہیں ہے، غریب عوام کیا کرے؟ ہر مہینے ہم جو ہے بجلی میں بھی، پیٹرول میں بھی، سب چیزوں میں مہنگائی کا وہ محسوس کر رہے ہیں۔ بس اگر ایک امیر آدمی ہے وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو ایک غریب آدمی اپنا گھر کیسے چلے؟